27 دسمبر 1979 میں روسی کمانڈرز نے افغانستان میں ایک خفیہ آپریشن کیا جسے سٹارم 333 کہا جاتا ہے۔ اس آپریشن میں افغان صدر حفیظ اللہ امین اور ان کے خاندان کو گولی مار کے ہلاک کر دیا گیا۔ یہ آپریشن افغان جنگ کا سبب بنا جس کے نتیجے میں 12 لاکھ افراد لقمہ اجل بنے۔ میں ہوں محمد جنید اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری آف پاکستان۔ روس افغانستان میں اپنی حکومت بنانا چاہتا تھا۔ جنرل ضیاء یہ سمجھتے تھے کہ روس افغانستان کے ذریعے ہو کر گوادر کے راستے گرم پانیوں تک رسائی چاہتا ہے، اور روس اس وقت بھارت کا جنگی اتحادی بھی تھا۔ امریکہ نے سپر پاور کی اس دوڑ میں پاکستان اور سعودی عرب کو اپنے ساتھ ملا لیا اور روس کے خلاف کارروائیاں شروع کر دیں۔ امریکہ اور سعودی عرب نے مالی امداد کی، جبکہ پاکستان اور دیگر مسلم ممالک سے سادہ نو مسلمانوں کو جہاد کے نام پر افغانستان میں جمع کرنا شروع کیا۔ ان کی اچھی خاصی تربیت بھی کی جاتی تھی۔ پابندی کی وجہ سے پاکستان دنیا سے اسلحہ اور ٹیکنالوجی نہیں خرید سکتا تھا۔ امریکی صدر جیمی کارٹر نے افغان جنگ کے بدلے میں پاکستان کو $40 کروڑ کی پیشکش کی۔ اس موقع پر جنرل ضیاء نے کہا کہ یہ مونگ پھلی کے دانے اپنے پاس ہی رکھو۔ دلچسپ بات تو یہ ہے کہ جیمی کارٹر کے مونگ پھلی کے باغات تھے۔ امریکی میڈیا نے جنرل ضیاء کی اس طنز کو خوب ہوا دی۔ اس کے بعد رونلڈ ریگن نئے صدر بنے۔ انہوں نے امریکہ کو سپر پاور بنانے کے لیے پاکستان کی طرف خزانوں کے منہ کھول دیے۔ انہوں نے 3 ارب 20 کروڑ امریکی ڈالر امداد کا اعلان کیا، معاشی پابندیاں ختم کی اور F-16 کی فروخت کی اجازت دی۔ امریکہ سے اس دوستی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جنرل ضیاء نے F-16 اور پاک بحریہ کے لیے جنگی میزائل خریدے۔ اس موقع پر امریکہ نے پاکستان کے جوہری پروگرام کو بھی نظر انداز کر دیا۔ پاکستان نے اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور بغیر ایٹمی دھماکہ کیے کامیابی سے اپنے ایٹمی ہتھیار ٹیسٹ کیے اور انہیں مکمل بھی کر لیا۔ پاکستان کو فرانس سے جدید طیارہ میزائل مسٹرال اور پروٹیل بھی مل گئے۔ ایک طرف امریکی امداد جبکہ دوسری طرف سعودی عرب کی مدد سے مجاہدین کی ایک جماعت تیار ہو رہی تھی۔ اس مقصد کے لیے مدارس کا سسٹم بھی وجود میں آیا جہاں ان کو تربیت دی جا رہی تھی۔ انہی دونوں اسامہ بن لادن بھی افغانستان آ گئے۔ ان سب کے باوجود روس کو ہرانا ناممکن لگ رہا تھا۔ روسی ایئر فورس بھرپور طریقے سے افغان مجاہدین پر حملے کر رہی تھی۔ ایسے میں امریکہ نے زبردست قسم کے سٹنگر میزائل بھیجے جن کو چلانے کے لیے صرف انسانی کندھا درکار ہوتا تھا۔ یہ میزائل پاکستان کے ذریعے افغانستان پہنچے۔ افغان مجاہدین نے روسی طیاروں کو تگنی کا ناچ نچا دیا اور پرندوں کی طرح ان کا شکار کرنے لگے۔ روسی فوج کا مورال پہلے ہی گر چکا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے بالکل ہمت ہی ہار دی اور افغانستان سے جانے کا فیصلہ کر لیا۔ پاکستان میں اوجری کیمپ راولپنڈی میں جہاں یہ سٹنگر میزائل محفوظ کیے گئے تھے وہاں ایک زوردار دھماکہ ہوا اور آسمان شعلوں سے بھڑک اٹھا۔ 10 اپریل 1988 کا یہ دن راولپنڈی کے باسیوں کے لیے قیامت سے کم نہ تھا۔ اس دن 103 افراد جاں بحق ہوئے۔ ان میں سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کے والد بھی تھے۔ اپریل 1988 میں جنیوا کنونشن میں پاکستان، افغانستان، روس اور امریکہ کے مابین ایک معاہدہ ہوا جس میں کہا گیا کہ پاکستان اور افغانستان ایک دوسرے کے معاملات میں دخل نہیں لیں گے اور روس 1989 میں افغانستان کو خالی کر دے گا۔ روس نے معاہدے کے مطابق افغانستان خالی کر دیا۔ روسی انخلاء سے پہلے ہی جنرل ضیاء کا آخری وقت بھی آن پہنچا۔ جنرل ضیاء اس قدر خوفزدہ تھے کہ آرمی ہاؤس میں لگے 40 درختوں کو سیکورٹی رسک قرار دیتے ہوئے کٹوا دیا۔ اس واقعے کے 3 دن بعد وہ کیمپ سے نکلے اور ٹینکوں کی مشقیں دیکھنے بہاولپور پہنچ گئے۔ واپسی پر امریکی سفیر اور امریکی ملٹری اتالشی بھی C-130 میں ان کے ہمراہ طیارے میں سوار ہو گئے۔ 17 اگست 1988 جنرل ضیاء الحق کا طیارہ اپنی اڑان کے کچھ دیر بعد ہی ساہیوال کی نواحی بستی لال کمال میں گر کر تباہ ہو گیا۔ اس واقعہ میں امریکی سفیر جیسی اہم شخصیات بھی ماری گئیں۔
لیکن امریکہ نے کبھی بھی اس بارے میں پاکستان پر کسی قسم کا کوئی دباؤ نہ ڈالا۔ اس لیے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی امریکی سازش کا ایک حصہ ہے۔ ضیاء الحق کو اسلامی نفاذ کے قیام کی وجہ سے مذہبی حلقوں میں بہت قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی افغان مہاجرین کی وجہ سے منشیات اور کلیشن کوف کلچر کو فروغ ملا، جس کی وجہ سے انہیں شدید تنقید کا نشانہ بھی بنایا جاتا ہے۔ انہوں نے پاکستان پر بلا شراکت 10 سال حکومت کی۔ ان کے بعض فیصلوں کا خمیازہ آج بھی ہم بھگت رہے ہیں۔ روس نے جن گرم پانیوں تک رسائی کے لیے 10 سال جنگ کی، آج سی پیک کے ذریعے وہ پرامن طریقے سے حاصل کر چکے ہیں۔ ضیاء الحق کے مرنے کے بعد بینظیر اور نواز شریف نے ایسی اخباری مہم چلائی جسے اگر آج آپ دیکھیں تو حیران رہ جائیں، اور جاگ پنجابی جاگ جیسے نعرے لگے۔ یہ سب ہم آپ کو بتائیں گے لیکن ہسٹری آف پاکستان کی اگلی قسط میں۔ دوستو، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور آگاہ کیجیے۔ اگر اس ویڈیو سے آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ ہم اس سلسلے کو جاری رکھ سکیں۔